السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وطر نماز اور وطر نماز کی اہمیت کے بارے میں۔ میرا نام ہے محمد عامر انصاری، اور چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں وطر نماز کے تعارف کے ساتھ، جو کہ ہمیں ملتی ہے جامع ترمذی کی حدیث میں، حدیث نمبر 452، جس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے جو کہ وطر ہے، اور اللہ نے اس نماز کو تمہارے لیے عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے وقت شروع ہونے کے بیچ میں بنایا ہے، یعنی ہمیں وطر کی نماز کو عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے ادا کرنی ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کے ہم ایک اور حدیث دیکھیں گے جو کہ ہے حدیث 452۔ اس میں علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وطر کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کہا بے شک اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، اس لیے وطر ادا کرو۔ دیکھیے وطر کا ایک مطلب ہوتا ہے طاق، اور اس کو انگلش میں بولے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آڈ، اور آڈ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دو بھاگوں میں ڈیوائڈ نہ ہو سکے، جو دو بھاگوں میں بانٹی نہ جا سکے۔ جیسے کہ اگر میں اگزامپل لوں، ادہرن کے طور پر، مثال کے طور پر 6، 10، 20، یہ ساری ایون ہے، یہ آڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ دو بھاگوں میں برابر سے بانٹی جا سکتی ہیں۔ جیسے 6 کو 3 3 کر کے بانٹا جا سکتا ہے، 10 کو 5 5 کر کے بانٹا جا سکتا ہے، اور 20 کو 10 10 کر کے بانٹا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر میں آڈ لوں، طاق لوں، تو وہ ہوتا ہے 1، 3، 5، 7، ان کو بانٹا نہیں جا سکتا۔ اور ایک جو ہے 1، وہ بھی آڈ میں آتا ہے، طاق میں آتا ہے، اور اللہ ایک ہے، اس لیے وہ آڈ کو پسند کرتا ہے، طاق کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، جس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر ہر ایک مسلمان پہ فرض ہے، حق ہے، وطر ہر ایک مسلمان پر حق ہے، ڈیوٹی ہے۔ اس لیے اگر کوئی اسے 5 رکعت پڑھنا چاہے تو وہ 5 رکعت پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی اسے 3 رکعت پڑھنا چاہے تو 3 رکعت پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی اسے 1 رکعت پڑھنا چاہے تو وہ 1 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جو کہ سنن نسائی کی روایت ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ وطر کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلی کہ وطر کی نماز ہمارے لیے ضروری ہے، بہت اہم ہے، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے نماز اپنے آپ میں، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اکثر ہم لوگ وطر کی نماز کو عشاء کی نماز کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ وطر کی نماز عشاء کی نماز کا ایک حصہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وطر کی نماز اپنے آپ میں ایک الگ نماز ہے، اور عشاء کی نماز اپنے آپ میں ایک الگ نماز ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی عشاء کی نماز کسی وجہ سے قضا ہو گئی تو وہ وطر کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، یہ سوچ کے کہ اگر عشاء قضا ہو گئی تو وطر بھی نہیں پڑھنی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عشاء ایک الگ نماز ہے، وطر ایک الگ نماز ہے۔ عشاء کی 4 فرض ہیں اور وطر ایک نفل نماز ہے، لیکن یہ ہر مسلمان پر حق ہے، ڈیوٹی ہے، تو ہمیں اسے پڑھنا چاہیے ہر حال میں۔ اور یہی بات ایک اور حدیث میں آتی ہے، سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر ہر ایک مسلمان پر حق ہے، اس لیے جو اسے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس سے پتہ چل رہی ہے کہ وطر نماز کی کیا اہمیت ہے اور اس کو پڑھنا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح ہم جانیں گے کہ وطر نماز کی ٹائمنگ کیا ہے، اس کو ہم کس وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم پہلے اس ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ وطر نماز کو صبح فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اسی چیز کو ہم کچھ حدیث میں دیکھیں گے۔ ایک جامع ترمذی کی حدیث ہے 469، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو وطر کا وقت اور باقی جتنی بھی رات میں نمازیں ہوتی ہیں، جیسے تہجد ہو گئی یا اور بھی کوئی نفل نماز اگر کوئی رات میں پڑھتا ہے تو اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے وطر کو پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو الگ الگ رات کے الگ الگ وقت میں وطر کی نماز ادا کرتے دیکھا گیا، بے شک یہ عشاء کی نماز کے بعد اور رات کے آخری وقت سے پہلے تک تھی۔ تو اس حدیث میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے بھی رات کے الگ الگ وقت میں وطر کی نماز ادا کی، عشاء کے بعد اور رات کا آخری وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے، یعنی کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے، یا اور اس کو سرل بھاشا میں بولیں تو جو ہمارا سحری کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے وطر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وطر کی نماز کا افضل وقت کیا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم رات کے کسی بھی حصے میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، پر اس کا افضل وقت ہے کیا کچھ؟ تو اس کے لیے ہمیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر کا جو افضل وقت ہے وہ رات کا آخری وقت ہے۔
لیکن اگر کسی کو ڈر ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتا تو وہ رات کے پہلے حصے میں ہی اسے پڑھ لے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد اسے پڑھ لے۔ اور اگر کوئی اٹھنا چاہتا ہے، قیام اللیل کرنا چاہتا ہے، رات میں وطر کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسے آخری وقت میں ہی پڑھے، کیونکہ رات کے تیسرے حصے میں یا رات کے آخری حصے میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ اس نماز کے یا رات کے تیسرے حصے میں جو بھی عبادتیں ہوتی ہیں اس کے گواہ بنتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی افضل وقت ہے وطر کی نماز کو ادا کرنے کے لیے، یا پھر کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے، قیام اللیل کرنے کے لیے۔ اور یہ وقت افضل اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمیں ایک اور حدیث ملتی ہے صحیح مسلم میں، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر رات کے تیسرے آسمان پہ، ہر رات کے تیسرے حصے میں اللہ سب سے نچلے آسمان پہ آتا ہے، اترتا ہے اور کہتا ہے کوئی دعا کرنے والا میں قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا تو میں دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا تو میں اسے معاف کروں۔ اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ تو اسی حدیث سے ہمیں پتہ چلی کہ رات کا جو تیسرا حصہ ہے، رات کا جو تیسرا پہر ہے، وہ کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے عبادت کے لیے، اور یہی وقت افضل ہوتا ہے قیام اللیل کے لیے، وطر کی نماز کے لیے، اور بھی کوئی نفل نمازوں کے لیے۔ اب کیا وطر کی نماز اگر چھوٹ جائے، یہ اتنی اہم ہے، تو کیا اگر یہ نماز چھوٹ جائے تو اس کی کوئی قضا بھی ہے، ہم اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو ہاں بالکل، سنن ابو داؤد میں اس کی روایت ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سوتا رہ جائے یا وطر کی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی اسے یاد آئے وہ پڑھ لے۔ تو اگر فجر کا وقت ہو جاتا ہے اور ہماری نیند نہیں کھلی کسی بھی وجہ سے، تو فجر کی نماز کے بعد بھی وطر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اس بات کا دھیان رکھا جائے گا کہ جب سورج نکل رہا ہو اس سمے نماز نہیں پڑھی جاتی، جس سمے سورج بالکل سینٹر میں ہو، یعنی زوال کا وقت جسے بولتے ہیں، اس ٹائم پہ نماز نہیں ادا کی جاتی، اور عصر کے وقت کے بعد جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ کوئی نماز نہیں ادا کی جاتی۔ تو یہ تین ٹائم چھوڑ کر کے باقی کبھی بھی نماز ادا کی جاتی ہے، نفل نماز کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اور وطر کی نماز کی اگر میں بات کروں تو فجر کے بعد اگر سورج نکل رہا ہے تو سورج کا نکلنے کا انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد جب سورج نکل جائے گا تب وطر کی نماز ادا کی جائے گی، قضا جو ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر کو اپنی رات کی آخری نماز بناؤ، اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر کو اپنی رات کی آخری نماز بناؤ۔ تو وطر کو رات کی آخری نماز، جتنی بھی قیام اللیل تہجد پڑھنے کے بعد، اگر کوئی تہجد پڑھنے کا شوقین ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو تہجد پڑھنے کے بعد پھر وطر کو ادا کرے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر بہت سارے علماء کے یہ فتاوے موجود ہیں اور کچھ حدیث میں بھی ہے کہ اگر کسی نے وطر کی نماز ادا کر کے وہ سو گیا، اور پھر وہ رات کے حصے میں اٹھا کسی بھی وجہ سے، اور پھر وہ سوچا کہ اب وہ تہجد پڑھ لے، نفل نماز پڑھ لے، تو وہ بالکل پڑھ سکتا ہے، اس کو دوبارہ سے وطر کی نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس نے پہلی بار پڑھی تھی عشاء کے بعد وہ کافی ہو جائے گی، اور وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ ڈیلی کا روٹین، اس کو ہمیشہ کا معمول نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ کبھی کبھی کی بات ہے کہ اگر کوئی ڈیلی وطر پڑھ کے سوتا ہے اور پھر ایک دن وہ اٹھا رات میں اور اس کو لگا کہ ابھی ٹائم ہے اور وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے یا اور بھی کوئی نفل نماز ادا کر سکتا ہے، تو وہ بالکل کر لے۔ اس کے ہمیں حدیث میں اس کا حوالہ میں ملتا ہے، اور بہت سارے علماء کے یہ فتاوے ہیں۔ اور اسی کو آگے کرتے ہوئے ہم سنن ابو داؤد کی ایک حدیث دیکھتے ہیں، جس میں طلق ابن علی جاتے ہیں ایک جگہ پر، رمضان کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں پہ روزہ کھولتے ہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں اور وطر پڑھاتے ہیں جماعت میں، اور وہ واپس پھر اپنے جگہ پر آتے ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں، اپنے لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں۔ پھر جب وہ دوبارہ وہاں پہ آتے ہیں تو وہ وطر کی نماز نہیں پڑھاتے، اور وہ بتاتے ہیں کہ میں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وطر کی نماز ایک رات میں 2 بار ادا نہیں کی جاتی۔ تو ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ وطر کی نماز کو ایک رات میں 2 بار ادا نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی رات میں اٹھتا ہے اور وہ وطر نماز پہلے پڑھ چکا ہے تو وہ اپنی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو دوبارہ سے وطر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وطر کی نماز ایک رات میں 2 بار نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح ہم باتیں کریں گے کہ وطر کی نماز کے کتنی رکعت ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے بہت سارے حدیث میں اس کے حوالہ ملتا ہے کہ وطر کی کتنی رکعتیں ہونی چاہیے، بہت ساری حدیثوں میں آیا ہے۔ میں نے کچھ حدیث یہاں پہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث 122، جس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 5 رکعت پڑھنا چاہے تو 5 رکعت پڑھ سکتا ہے، کوئی 3 رکعت پڑھنا چاہے تو 3 رکعت پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی 1 رکعت پڑھنا چاہے تو 1 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ
کی حدیث ہے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطر حق ہے اور اسے 5 3 یا 1 رکعت پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر صحیح بخاری حدیث 1139، اس میں اللہ کے نبی کو دیکھا گیا وطر کی نماز پڑھتے ہوئے 5 رکعت، 7 رکعت اور 9 رکعت۔ اس میں جو آپ اسکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں اس میں 7 9 اور 11 لکھا ہوا ہے، لیکن یہ رکعتیں فجر کی 2 سنت کو جوڑ کر کے، دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے 11 رکعت بیسائڈز دا 2 رکعت آف فجر سنت۔ تو اگر 2 رکعت فجر کی سنت کو ہٹا دیں تو یہ ہوتی ہیں 5 رکعت، 7 رکعت اور 9 رکعت۔ تو 1 3 4 1 3 5 7 اور 9 رکعت تک ہم نے دیکھی کہ وطر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ بہت ساری حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ وطر کی نماز 11 اور 13 رکعت بھی ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن اس معاملے میں علماء کی الگ الگ رائے ہے اور علماء کا اختلاف ہے، تو اس لیے میں اس بات کو یہاں نہیں رکھ رہا ہوں۔ تو اگر کوئی 11 رکعت یا 13 رکعتیں پڑھتا ہے تو ہم اسے غلط نہیں کہیں گے، لیکن کیونکہ اس میں علماء کا اختلاف ہے اس لیے میں اس بات کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن ہاں، 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت اور 9 رکعت، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں سب کی ایک رائے ہے، تو ہم اتنی رکعت وطر کی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں اپنے ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک صحیح مسلم کی حدیث رکھنا چاہتا ہوں، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ آڈ کو پسند کرتا ہے، اللہ طاق ہے اور وہ طاق کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ وطر کی نماز ہمارے لیے کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے اور ہمیں اسے ہر حال میں ادا کرنی چاہیے۔ تو وطر کی نماز کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، جب بھی ہمیشہ اسے ادا کرنا چاہیے۔ اگر کبھی غلطی سے چھوٹ جائے تو ہم اس کی قضا بھی ادا کر سکتے ہیں، اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے کہ اس سمے سورج نہ نکل رہا ہو، اور باقی چیزوں کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کو اگر کچھ بھی کوشچن ہے تو آپ ای میل کر سکتے ہیں مجھے، آپ کے اسکرین پہ ای میل دکھ رہا ہوگا میری ای میل آئی ڈی۔ یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، چینل ویڈیو کو لائک کر لیجئے آپ کو پسند آتا ہے تو۔ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں جلدی لاؤں گا کسی اور ٹاپک پہ، اور ایسی الگ الگ ٹاپک پہ میں ویڈیوز پہ ڈالتا رہوں گا اور انشاءاللہ آپ سب کو بتاتا رہوں گا۔ کوئی بھی کوشچن ہے آپ کا تو مجھے ای میل میں پوچھ سکتے ہیں، ویڈیو نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔